مردہ پانی، بحری جہازوں کو سمندر کے وسط میں پھنسا لینے والے مردہ پانی کا معمہ۔ کیا اس بات میں کوئی صداقت چھپی ہے؟ کیا حقیقتاً سمندر میں ایک ایسی جگہ، ایک ایسا پھندا جو بحری جہازوں کو اپنے اندر سما لیتا ہے؟ آئیے اس انوکھی حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سن 1893 میں ناروے کے مہم آف نینسن نے قطب شمالی کے ایک مہم کا آغاز کیا، جس کے بعد شمالی عرض بلد کا ریکارڈ توڑنے پر انہیں عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس سفر کے دوران ایک عجیب و غریب رجحان کا مشاہدہ کیا، جس نے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک سائنسدانوں کو حیران میں کر رکھا۔ شمالی سائبریا کے آرکٹیکٹ مانیوں سے گزرتے نینسن نے دیکھا کہ ان کے فریم نامی جہاز نے اچانک رکنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس کے انجن پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ فریڈ جوف نے اس صورتحال کو ایک پراسرار قوت کے طور پر بیان کیا جس نے ان کے جہاز کو پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے جہاز بمشکل حرکت کر پا رہا تھا۔ انہوں نے بعد میں بتایا، ہم نے اس پھندے سے نکلنے کی کوشش کی، بعض اوقات ہم ادھر ادھر زور لگاتے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی آزمائی، لیکن بہت کم کامیابی ملی۔ نینسن اس عجیب و غریب معاملے کے مشاہدہ کرنے والے پہلے شخص بن گئے اور انہوں نے پانی کے اس پھندے کو مردہ پانی کا نام دیا۔ 11 سال بعد سن 1904 میں سویڈش ماہر طبیعت اور بحری سائنسدان ویگن والفرڈ ایکمین اس رجحان کی شناخت اور اس کے پیچھے وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایکمین نے لیبارٹری میں اس مشاہدے کا مظاہرہ کیا کہ آرکٹیکٹ اور کینیوس کے اس حصے میں سطح کے نیچے نمک اور تازہ پانی کی تہوں کے درمیان ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی کثافت مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا سبب گلیشیئرز کا پگھلنا بتایا، جسے سمندر کے اوپر تازہ پانی کی ایک پرت بن جاتی ہے۔ یہ پانی زیادہ نمکین اور گاڑھا ہوتا ہے۔ تاہم لیبارٹری میں کیے گئے تجربات کے دوران ایکمین نے مشاہدہ کیا کہ ان لہروں نے جہاز کی رفتار میں ارتعاش پیدا کیا ہے۔ یہ نینسن کے مشاہدات سے مختلف ہے، جن کا جہاز مستقل اور غیر معمولی کم رفتار کے ساتھ رک گیا تھا۔ اب تک کوئی ان اختلافات کی وضاحت نہیں کر سکا اور نہ ہی پوری طرح سے یہ سمجھ پایا ہے کہ مردہ پانی کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن فرانس کے تحقیقی ادارے نیشنل سینٹر برائے سائنسی ریسرچ CNRS اور یونیورسٹی آف پوائٹرز کی ایک بین المذاہب ٹیم کا خیال ہے کہ انہوں نے دونوں معاموں کا راز پا لیا۔ کنویئر بیلٹ، سامان لانے والی بیلٹ۔ اس رجحان کو سمجھنے کے لیے ماہر طبیعیات کے گروہ لارڈ میکنینر اور فرانسیسی ریاضیدانوں کے درمیان پانی کے اندر مختلف لہروں کی ریاضی کی درجہ بندی اور تجربے کی تصویروں والے تجزیے کو سب پکسل اسکیل پر استعمال کیا۔ جولائی کے اوائل میں سائنسی جریدے PNAS میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایکمین نے لہروں کی جو رفتار بیان کی، اس کی وجہ لہروں کی مختلف اقسام ہیں جو ایک طرح کے ارتعاش والے کنویئر بیلٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس ٹیپ کی وجہ سے کشتیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے نینسن کے ساتھ ایکمین کے مشاہدات کو یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ دوہرا اثر صرف عارضی ہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں یہ بھی شائع کیا کہ آخر میں جہاز اور اس صورتحال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس مستقل رفتار تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں نینسن نے بیان کیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ رجحان نہ صرف گلیشیئرز والی جگہوں پر وقوع پذیر ہوتا ہے بلکہ ان تمام بحیریوں اور سمندروں میں بھی ہوتا ہے جہاں جہاں مختلف کثافت کے پانی آپس میں ملتے ہیں۔ اس تحریک کے شریک مصنف جرمین روسیوک نے اسپین کے BBC اخبار کو دیے گئے مقالے میں کہا، ایسا موسم گرما کے دوران سرد پہاڑی جھیلوں میں بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں درجہ حرارت میں استحکام ہوتا ہے اور اس وجہ سے تیراکوں کو ڈوب جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ روسیوک نے مزید بتایا کہ نمکین سمندری پانی اور ندیوں کے بہاؤ کے باعث یہ رجحان جنوبی امریکہ میں اورینکو جیسے دریاؤں کے سرے پر بھی دیکھا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ پہلے نینسن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پر اسرار راز پر سے پردہ ہٹانے کے لیے یہ تحقیق نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پرانی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ یہ کام اس تحقیقات کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے
کہ قدیم یونان میں ایکیو یا ایکٹیم 31 قبل مسیح کی جنگ کے دوران کیس اوکٹاویو سے بھی زیادہ کمزور بحری جہازوں کا سامنا کرنے والے کلیوپیٹرا اور مارکو انٹونیو کے بڑے جہاز کیسے غائب ہو گئے تھے۔ اب ہمارے پاس اس حیرت انگیز شکست کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور قیاس آرائی ہے جسے زمانہ قدیم میں مچھلی کی ایک قسم سے منسوب کیا جاتا ہے، کنڈے سے لگائی گئی پھنسانے والی مچھلی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔